اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو سورہ نساء کی وجہ تسمیہ، اس کا مقصد، اس کا خلاصہ، اس کے امتیازات بیان کیے تھے، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ مائدہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ سورہ مائدہ کی وجہ تسمیہ، سورہ مائدہ کا نام سورہ مائدہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں مائدہ کا ذکر ہے، اور مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، اور اس کا تذکرہ اس سورت کے آخر میں کیا گیا ہے۔ اور سورہ مائدہ کا دوسرا نام عقود بھی ہے، جو سورت کے شروع میں ہے، اور یہ سورت مدنی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں مقاصد اربعہ کے ساتھ احکامات بھی بیان ہوئے ہیں، اور ترتیباً یہ 5ویں نمبر پر ہے، اور نزولاً یہ 112 نمبر پر ہے، اور سورت فتح کے بعد نازل ہوئی۔ پہلا ربط، پچھلی صورت میں خطاب عام تھا، اور اس صورت میں خطاب خاص ہے ایمان والوں کے لیے۔ دوسرا ربط، پچھلی صورت میں معاشرے کی اصلاح کے لیے احکامات بیان ہوئے تھے، اور اس صورت میں حلال اور حرام کا بتایا گیا ہے۔ اور تیسرا ربط، پچھلی صورت میں بتایا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، اور اس صورت میں شرک فعلی کو رد کیا گیا ہے۔ اور چوتھا ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں آیت نمبر 33 میں بتایا، اور اس میں حقوق کو بیان کیا گیا، اور ایفائے عہد یعنی وعدے کی پابندی کے بارے میں بتایا گیا، اور اس صورت میں کہا اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اور پانچواں ربط، پچھلی صورت کے آخر میں اللہ تمہارے لیے اپنے احکام مقرر کرتا ہے، اس کو پورا کرو اور گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس صورت میں احکامات ہیں حلال اور حرام کے۔ اور چھٹا ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں زجر ہے یہودیوں کے لیے، پہلے حصے میں 12 آیات میں، پھر 16 آیات میں۔ اس صورت میں آیت نمبر 57 یعنی 57 میں بتایا یہودیوں سے دوستی نہ کرو۔ پچھلی صورت میں آیت نمبر 10 میں برے کھانے کا تذکرہ کیا گیا، یعنی یتیم کا کھانا، یعنی اس کا مال۔ اور اس صورت میں غیر اللہ کے نام پر نظر دینے کے بارے میں بتایا گیا۔ اور پچھلی صورت میں آیت نمبر 174 میں بتایا کہ اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا۔ اس صورت میں قرآن سے روشنی پھیلی۔ اور آیت نمبر 171 میں بتایا کہ 3 الہ کو نہ مانو، الہ ایک ہے۔ اس صورت میں جو 3 الہ مانتے ہیں ان پر کفر کا فتویٰ ہے، یعنی پچھلی صورت میں 3 الہ کے بارے میں منع کیا گیا کہ ان کو نہ مانو، اور اس صورت میں ان پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا گیا۔ اور 3 الہ یعنی 3 خداؤں کو ماننے والے کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ پچھلی صورت میں بتایا کہ آیت نمبر 116 میں شرک ایسا بدترین گناہ ہے جو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اس صورت کے امتیازات، یہ صورت ممتاز ہے مسائل اربعہ کی تفصیل کے ساتھ، اور خاص ہے حلال اور حرام کے ساتھ۔ آیت نمبر 51 میں کہا یہودی کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ دوستی کو منع کیا۔ نمبر 3، آیت نمبر 116 میں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 79 میں شکاری کتے کے شکار کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 5 کے ساتھ اہل کتاب کے لیے حلال اور حرام کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں کافروں نے اللہ کے نبی پر حملہ کیا۔ آیت نمبر 27 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا تذکرہ اور ظالم کی جزا یعنی سزا کا ذکر ہے۔ اور 38 آیت میں چوری کرنے والا مرد اور عورت کا بیان ہے، اور آیت نمبر 37 میں ڈاکوؤں کے احکامات کا بیان، اگر پکڑا جائے تو کیا سزا ہوگی، اس کا بیان ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 116 کے ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا تم نے کہا تھا کہ میرے ساتھ الہ مانو یعنی خدا مانو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا، جب میں ان کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ میں الہ ہوں، انہوں نے مجھے الہ بنا لیا یعنی خدا بنا لیا۔ اس صورت کے مقاصد، صورت کا مقصد 4 مسائل کا ہے جن کا تعلق حلال اور حرام کے ساتھ ہے۔ نمبر 1، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ اور نذور العباد۔ اس صورت کا خلاصہ، اس صورت کا خلاصہ 10 باب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک
جس میں 4 مسائل تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ اور نذور العباد کا ذکر ہے، اور دوسرا باب آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک ہے، اور تیسرا باب آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک ہے جس میں وعدے کے بارے میں بیان ہوا ہے، اور چوتھا باب آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک جو اللہ کے احکام سے منہ پھیرتے ہیں ان کا انجام اس کے بارے میں بیان ہوا ہے، اور پانچواں باب آیت نمبر 27 سے لے کر 40 تک ظالم کی جزا یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا ذکر ہے۔ باب آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، مبلغ کے لیے تسلی اور یہودیوں کے لیے زجر۔ ساتواں باب آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 58 تک یہودیوں سے دوستی کرنے کو منع کیا، اور آٹھواں باب آیت نمبر 59 یعنی 59 سے لے کر 66 تک علماء کے لیے تردید جو دین سے دور کرتے ہیں۔ باب ترغیب القرآن اور تبلیغ کا طریقہ کہ کیسے تبلیغ کرنی ہے، یہ ہے آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 86 تک، اور 10واں باب آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 105 تک، اس میں 4 مسائل کا اعادہ ہے: تحریمات العباد، تحریمات اللہ، نذور العباد، اور آیت نمبر 106 سے آخر تک علم الغیب سے نفی یعنی صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور اس میں 2 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ اللہ کے غیر سے نفی کرنا، اور دوسرا مسئلہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اس سلسلے میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو سورہ مائدہ کے بارے میں بتایا، اس کی وجہ تسمیہ بتائی، اس کے امتیازات بتائے اور اس کا خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اگلی صورت کے بارے میں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آگے آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے، اور اس بیماری سے ہمیں جلد از جلد نجات عطا فرما دے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔